पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन अफराद जिंक की कमी का शिकार हैं। साउथ एशिया का यंगेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यंग पॉपुलेशन। वो भी शायद थोड़ी सी कमज़ोर, लेकिन हम इंटेलिजेंशिया नहीं बना सकते, उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये लग्जरी नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं है, इट इज़ एन एसेंशियल आइटम। Today's workshop is to sensitize media on zinc deficiency in Pakistan. गंदम के जरिए हम जिंक की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और इससे हमारे किसान के ऊपर क्या असर होगा। और आप ही के ज़रिए काश्तकार तक जो आपकी नॉलेज है वो अमलन पहुंचनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। मैं सनाउल्लाह गुमन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, हार्वेस्ट प्लस, वफाकी वजारत सेहत, नेशनल फोर्टिफिकेशन अलायंस और पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की तरफ से आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। एसोसिएशन एक पेशा वराना एसोसिएशन है जो एक सदारती हुक्म के तहत तश्कील दी गई और इसका सेक्रेटरीट आर्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और बेहतर न्यूट्रिशन पॉलिसी के काम का वसी तजर्बा रखती है। पनाह 1984 से लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रही है। मीडिया के दोस्त सारे जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा आपसे रोज़ाना इंटरेक्शन होता है और बीमारियों से बचाव के लिए हमारी खुराक जो है उसका एक अहम रोल है। पनाह सेहतमंद खुराक की पॉलिसियों और मुतवाज़न ग़िज़ा के फ़रोग़ के लिए गुज़श्ता 38 साल से जो है ना अपना किरदार अदा कर रही है। गैर मुतवाज़न ग़िज़ा इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो बीमारियों और अमवात में इजाफ़े का बास बनती है और इसकी वजह से मुल्क में मुआशी और माशरती मसाइल भी पैदा होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी पाकिस्तान में वसी पैमाने पर फैली हुई है, जो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त, जिस्मानी व ज़हनी नशो-ओ-नमा पर गहरे असरात मुरतब करती है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन अफराद जिंक की कमी का शिकार हैं और 18% हमारे बच्चे जो है उनमें जिंक की कमी पाई जाती है। ख़वातीनो हज़रात, गंदम हमारी एक अहम फसल है और ये हमारी खुराक का भी एक अहम जुज़ है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए गंदम की बायोफोर्टिफिकेशन सबसे मौजू और पायदार हिकमत अमली है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है और इससे ना सिर्फ बीमारियों में कमी होगी बल्कि हमारा किसान भी खुशहाल होगा। वर्कशॉप के दौरान आज हमारे माहिरीन आप लोगों को बताएंगे कि गंदम के ज़रिए हम जिंक की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और इससे हमारे किसान के ऊपर वो क्या असर होगा। यहाँ ये सवाल हो सकता है कि इसके लिए हमने आप लोगों को आज क्यों चुना। मेरी मुराद मीडिया के दोस्त, वो मैं पहले भी कहा करता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप वो लोग हैं जो जंगल का मोर बेहतरीन तरीके से दिखाने के माहिरीन हैं और लोगों को एजुकेट करने में जो आपका किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए आज हमने आपका इंतखाब किया इस अहम मौजू के लिए और आपको तकलीफ़ दी। मुतवाज़न खुराकी आगाही पनाह का शुरू से ही मैंडेट रहा है और इस वर्कशॉप का थीम बराह रास्त हमारे अहदाफ से मुतल्लक है। इसलिए मैं हार्वेस्ट प्लस और वफाकी वजारत सेहत का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस अहम काम के लिए आज पनाह का इंतखाब किया। सर मैं बहुत मशकूर हूँ हार्वेस्ट प्लस और मिनिस्ट्री का जो है। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मौजूद सब हाज़रीन से दरख्वास्त करना भी चाहूँगा कि सेहतमंद खुराक और बेहतर सेहत की आगाही के लिए पनाह का प्लेटफार्म आप सब के लिए हर वक्त हाज़िर है। शुक्रिया। आज की जिस वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद है, ये वर्कशॉप मीडिया के दोस्तों के लिए है और इस चीज़ की जो एक अहमियत को भी उजागर करने के लिए कि मीडिया का एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिस तरह मेल न्यूट्रिशन का इशू है, उसको हाईलाइट करने में और लोगों को एजुकेट करने के हवाले से भी the objective that we have for today's workshop is to sensitize media on zinc deficiency in Pakistan and importance of biofortified wheat varieties,
and the role of these varieties in addressing zinc deficiency. As Guman Saab has already mentioned, that wheat is one of the major staple crop that we are having in Pakistan, and everyone is eating, and nearly 70% of our calorie intake is coming from wheat. क्योंकि मीडिया का एक इंतहाई अहम रोल है कि ना सिर्फ ये है कि लोगों तक अवेयरनेस लेके जाने में, बल्कि इस पूरी जो वैल्यू चेन है जो वीट हमारी एक अहम क्रॉप है जिसमें तकरीबन सब लोग खाते हैं, तो उसमें जो क्रॉप को उगाने वाले ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन तक भी ये अवेयरनेस जाए, और इस वैल्यू चेन में जो बाकी लोग हैं जिस तरह सीड कंपनीज़ हैं या उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के वर्कर्स हैं या और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस वैल्यू चेन के अंदर, या इनपुट सप्लायर्स हैं, सबको पता चलना चाहिए और सबका एक कंट्रीब्यूशन हो और वो अपना रोल प्ले कर सकें कि जो जिंक वीट की वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किस तरह जो है वो रोल अदा कर सकती हैं, और इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे इस वर्कशॉप के अंदर। जो आज की हमारी गैदरिंग यहाँ पे, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन एंड हाउ व्हाट वी आर डूइंग इन कोलैबोरेशन विद ऑल आवर कलीग्स इन द कंट्री एंड इंटरनेशनली to take the agenda to tackle the malnutrition in the country. So just to set a background, you can look at this slide, आप देख सकते हैं there are 2 billion people जो कि mineral vitamins, when we call malnutrition or जब micronutrients together we call mineral and vitamins or micronutrients is formed together we call it, but it normally is in the low middle income country जो कि जहाँ पे enough vitamin और minerals की in their daily diet they do not have access, they do not get those ones, so that's what lead to the malnutrition. There are among those ones more vulnerable are the children and as well as the women. So around more than 65 million children under the age of 5 especially are stunted. इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे. 52 million children are too thin or require special attention treatment. There are 43 million children which are overweight. This is the result of poverty, and also the family are unable to afford a balanced nutrition diet. So ये एक स्लाइड है जो कि आपको स्पेशली फोकस करते हैं अंडर 5 year एज ऑफ चिल्ड्रन. सो यू कैन सी हियर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान. So these are major 3 micronutrients: vitamin A, zinc and iron. And you will see here these most countries in Africa, but in the South Asia, all our neighbors and Pakistan, they are deficient. What you call normally these are the hidden hunger, because इनका जो असर है वो ज़्यादा थोड़ा लंबा होता है, दिखाई नहीं देता, इसको इसलिए हिडन हंगर कहते हैं. आमतौर पर जब हम भूख की बात करते हैं तो नॉर्मल खाने की भूख की बात करते हैं ना, कि रोटी नहीं मिली, खाना दिन में 2 दफ़ा नहीं मिल रहा है, जिस तरह आजकल कहा जाता है कि जी हमारी बहुत सारी आबादी है, रात को भूखा सोती है. वो जो खाना है वो हमारी कैलोरिक इंटेक पूरी करता है ना, जो ज़िंदगी गुजारने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अंदर अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना हों तो वो जो एक प्रॉपर फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है वो नहीं होती. जिस्म तो होता है, चलता भी रहता है, काम भी करता है, लेकिन वो क्वालिटी बॉडी नहीं बनता जो मेंटली एक्टिव भी हो, फिज़िकली स्ट्रांग भी हो. यानी कि हम वर्क फोर्स तो पैदा कर लेते हैं, वो भी शायद थोड़ी सी कमज़ोर, लेकिन हम इंटेलिजेंशिया नहीं बना सकते. तो उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं. हम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिस्टर सैयद फ़खर इमाम साहब को खुशामदीद कहते हैं इस सेमिनार में. आया कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज 2 countries कि जिनको जब ग्लोबल UN फूड सिस्टम समिट था तो उनके जो प्रीलिमिनरी सेशन था, इनिशियल जो प्लेनरी सेशन था, उसमें बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए इनवाइट किया गया था. तो उसमें हमारे मिनिस्टर साहब ने अपना कमेंट किया था, और उसी के अंदर मिनिस्टर साहब की जो गाइडेंस और लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने नेशनल पाथवे डेवलप किया था ऑन फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन. तो दैट हैज़ आल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू ग्लोबल सेक्रेटरीट, और जो UN सेक्रेटरीट है उसके अंदर वो चीज़ दे आर अडॉप्टिंग दैट इन अ वे के किस तरीके से हम पाकिस्तान का जो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. GAIN is our Swiss foundation.
Global Alliance for Improved Nutrition, and we are very much focused to make sure کہ safe and nutritious food ہماری پاپولیشن تک پہنچے. اگر ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر اور دنیا میں جہاں پہ بھی گین کام کر رہا ہے, we work with private sector, we work with governments, local governments and member states کہ ہم انشور کر سکیں کہ نیوٹریشس اور سیف فوڈ عوام تک پہنچ رہا ہے. ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ روزانہ کے حساب سے ورک شاپس کر رہے ہیں, تو وہ دن دور نہیں جب آپ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آئے گا. سو ہیٹس آف ٹو ہم. وائی آئی ایم پریزنگ ہم سو مچ بیکاز چونکہ ہم سب, میرا تعلق بھی ڈیولپمنٹ سے ہے, تو کوئی تو ہے جو کہ انسان کی ذہن, اس کی صحت کے متعلق باتیں کرتا ہے. وہ چیزیں جو ٹینجبل نہیں ہیں پر انسان کی لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. کبھی اسموکنگ کی بات ہے, کبھی شوگری ڈرنکس کی بات ہے, کبھی ہم فوڈ جو کھاتے ہیں اس کی بات ہے. تو میرے خیال سے جو خوبصورتی ہے ان کے کام میں, وہ ہم نے ایک طرف میڈیا کو بہت زیادہ انگیج کیا ہے, پالیسی میکرز کو کیا ہے, اور سب سے بڑی بات میں اپنے حوالے سے کروں گی کہ ہم جب بھی کوئی ایشو بیسڈ بات کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر بچوں کو بھول جاتے ہیں. بچے چونکہ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی, ووٹس نہیں دے سکتے, تو وہ بجٹ میں بھی رہ جاتے ہیں, نیشنل پلان آف ایکشن میں بھی رہ جاتے ہیں, وہ پالیسی اینڈ پریکٹس میں بھی رہ جاتے ہیں, اور وہ فوکس میں بھی رہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی آج کی بات ہوئی ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پاکستان پیڈیاٹرکس ایسوسیشن کی ورک شاپ میں بھی آن اے پازیٹیو پیرنٹنگ ایک سیشن بھی لیا. وہاں بہت زبردست ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی تھے. تو ہمارا سارا فوکس ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ تھا. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہترین ڈیولپمنٹ کے لیے پازیٹیو پیرنٹنگ, پھر وہ فوڈ کیا کھاتے ہیں, لائف سٹائل کیا ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کے حساب سے چونکہ اس پہ فوکس کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ بچے چونکہ یہ ملک ساؤتھ ایشیا کا ینگیسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ینگ پاپولیشن, اور آدھی آبادی ہے ہمارے ملک کا. اور اگر ان کی ہیلتھ ڈیفیشنسیز کے حوالے سے, زنک کے حوالے سے, مائکرو نیوٹرینٹ کے حوالے سے دیکھیں تو 20% جو چلڈرن ہیں وہ جو انڈر اسکول گوئنگ ہیں وہ بھی اس ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. تو میں اس ساری بات جو آج ہوئی ہے صبح سے لے کے اب تک, اس کے ہیومن ایلیمنٹ کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گی کہ ساری بات انسانوں کے لیے ہوئی ہے, ان کی صحت کے لیے ہوئی ہے, ان کی مینٹل فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوئی ہے. مینس کہ جیسے یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو ہماری امیونٹی کو بہتر کرے گی, ہمیں طاقت دے گی, نارمل اس کو اسینشیل آئٹم نہیں سمجھتے. تو میں تھوڑا سا میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ صرف اور صرف امیونٹی بوسٹر کی بات نہیں ہو رہی, یہ صرف اور صرف جو ایک ایڈیشنل پاور کی یا ایڈیشنل اسٹیمنا کے لیے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. وٹامنس اور یہ جو آئرن, فولک ایسڈ, زنک, آیوڈین, یہ میگنیشیم وغیرہ, یہ تمام باڈی کے نارمل مائکرو نیوٹرینٹس ان کو کہتے ہیں, یہ باڈی میں موجود ہوتے ہیں. اور ان کی ڈیفیشنسی سے وہ جو پورا سیل کا نظام ہے باڈی کے اندر, وہ سیل کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے, سیل کے اندر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, دنیا جہان کی بیماریاں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, انفیکشن کے علاوہ بھی. تو آپ نے ہائی لائٹ یہ کرنا ہے کہ اٹس ناٹ اے لگژری, اٹس اے نیسیسٹی. یہ اسینشیل نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں. اور جوں بار بار آپ فصلوں کو جب ایک زمین میں لگاتے ہیں اور اسی زمین میں بار بار فصل اگتی ہے, تو چونکہ یہ فصلیں جو ہیں یہ سارے نیوٹرینٹس زمین سے لیتی ہیں. اب زمین کے اندر بار بار جب کراپ کرتے ہیں, اور ہم ظاہر ہے پور کنٹری ہیں اور ہمیں ریپیٹڈلی کراپ کرنی ہوتی ہے, کئی دفعہ 2 دفعہ کرنی ہوتی ہے ایک زمین میں کراپ, تو جو نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے سک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نیوٹرینٹس نہیں رہتے. جس طرح افشاں نے کہا کہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں, پیٹ بھر رہا ہوتا ہے, لیکن زمین اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی جو ضرورت ہے باڈی کی. سو بہت زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ اسینشیل آئٹم ہے, زندگی کے لیے ضروری ہے. جس طرح انہوں نے کہا مینٹل کنڈیشن کے لیے جو ایگریسو بیہیویئر ہو گیا ہوا ہے ہمارا, یہ جو ہماری ایک کہتے ہیں نا کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے بچوں کی, بڑوں کی بھی, اس سب کے پیچھے یہ مائکرو نیوٹرینٹس اور یہ جو مختلف قسم کے جو وٹامنس ہیں ان کا کمال ہے. ہر قسم کے A B C D آپ پڑھیں, A B C D E F تک وٹامنس بن گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو فوکس کرنا ہے, تو ایک تو پوائنٹ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہائی لائٹ کرنے کا. دوسرا میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو 1990 میں یہ شروع ہوا تھا, جو آپ نے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا ہارویسٹ پلس, یہ جو ہمارے ہاورتھ بوئی صاحب تھے جنہوں نے ہنگر پلس کے نام سے ایک آرٹیکل شائع کیا, اور اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا یورپ میں اور امریکہ میں کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن ہمیں نہ نیوٹرینٹس مل رہے ہیں نہ کیمیکل. یہ 30 سال پہلے یورپ اور امریکہ میں یہ آئیڈیا ہو گیا,
اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو آپ کی باڈیز ہیں ریسرچ کی, ان کے اندر یہ ریسرچ کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی اور آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ یا تو آپ بعد میں فورٹیفائی کریں فوڈ کو یا بایو فورٹیفیکیشن کریں. تو یہ پروسیس آج سے 30 سال پہلے دنیا میں شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ چیک کریں, گوگل کا سب کے پاس ہے موبائل اور موبائل ڈیٹا, آپ گوگل کریں, آپ لکھیں بایو فورٹیفیکیشن, آپ کو پتہ لگے گا انڈیا, میکسیکو, برازیل تو تقریباً 60-70% پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو جو چیزیں آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر ایڈوکیسی یہ کرنی ہے کہ جب اسٹیٹ, دیکھیں اسٹیٹ کا رول ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو ماں اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے جو بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ کو بھی یہی رول ادا کرنا چاہیے. یہ جو تھوڑا سا میں اور خواجہ صاحب ہم بحث کرتے رہتے ہیں, والنٹیرزم کی بات آ گئی یا کنسینچول کی بات آ گئی یا جی کہ خود ہی کر لی گی انڈسٹری, نو, اف یو تھنک کہ یہ اسینشیل ہے, کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے, آپ لا بنائیں اور اس کو کمپلسری کریں. کیوں کہ 3-4 روپے کا فرق انہوں نے بتایا آپ کو. اگر 3-4 روپے کے فرق سے ہمارے بچے, ہماری اگلی نسل اور ہمارے بزرگ اور ہم خود صحت مند ہو سکتے ہیں, تو ہم اس پروفیٹیبل بندے کو جو پروفٹ کے چکروں میں 3 روپے 20 کلو کے آٹے کے پیچھے نہیں لگانا چاہ رہا, اس کو ہم کیوں چھوڑیں. تو دنیا میں بہت جگہوں پہ, بہت سارے ملکوں میں یہ کمپلسری ہے, اسینشیل ہے. آپ بیچ ہی نہیں سکتے آیوڈین کے بغیر ملا نمک, آپ بیچ ہی نہیں سکتے دوسرا ویٹ. یہ دنیا میں ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ذرا سا ہم جب ڈیبیٹ میں ڈال دیتے ہیں نا اور لوگوں کے اندر کنسلٹیشن شروع کر دیتے ہیں, ایڈوکیسی شروع کر دیتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سیاست آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی پارٹی وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی حکومت اس چیز کا کریڈٹ لے لے. تو بجائے کنٹروورشل بنانے کے, اف سم تھنگ از اسینشیل, آئی تھنک وی شوڈ آل سپورٹ دا گورنمنٹ اینڈ سے کہ یہ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ اس چیز پہ امپلیمنٹ کرے. سو یہ 2 چیزیں آپ نے ذرا ضروری ہائی لائٹ کرنی ہے. ایک کہ یہ لگژری نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹرا فوڈ نہیں ہے, اٹ از این اسینشیل آئٹم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے ایجس کے جو یہ سیمینار کانفرنس آج ہولڈ کی جا رہی ہے, ایک بنیادی مقصد کے لیے. ایک طرف تو ہم روز اعداد و شمار پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے کہ ہم نے اتنے ملین ٹن گندم پیدا کر لی, دھان, مکئی, شوگر کین اور کپاس, یہ ہمارے 5 میجر کراپس ہیں. اور بہت کم اوقات ہم جو ہمارے کوالٹی آف نیوٹریشن ہے, جو ہم خوراک روز کھاتے ہیں, اس کے مطابق نسبتاً ہم کم بات کرتے ہیں. کیلورک انٹیک انسان کے لیے ڈیلی کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر, شاید اس پر ہم ٹوٹل کیلورک پر کیپٹا انکم ہماری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے شاید نسبتاً کم ہوگی. اور صرف کیلورک انٹیک نہیں, جس میں کاربوہائیڈریٹ, فیٹ اور پروٹین آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وٹامنس کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ غربت میں کچھ لوگ ہمارے مبتلا ہیں نسبتاً دوسرے ممالک سے زیادہ. دنیا کی آبادی 7.8 بلین ہو چکی ہے, جس میں ہمارا جو حصہ ہے 220 ملین. خوراک کے لحاظ سے جیسے میں نے پہلے کہا, پر کیپٹا اویلیبلٹی, افورڈیبلٹی اور کس حد تک ہمارے لوگوں کے بچے اور بچیوں کے تحت وہ خوراک اور معیار خوراک اس کا کیا ہے, وہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جس پہ آج ہمارے ماہرین نے ابھی گفتگو کی ہے. ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے میرے ذہن کے مطابق کہ ہماری جو ریسرچ ہے, 2 قسم کی ریسرچ ہے دنیا میں, پیور ریسرچ, بیسک ریسرچ, ہمارے پاس وہ بہت کم ہے. اپلائیڈ ریسرچ ہم ابھی تک دنیا سے ہر چیز مانگتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے ہاں سیمنٹ ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ آپ ہمیں لیٹسٹ اپنی ورائٹیز دیں؟ اگلے دن میں سیمنٹ کے نمبر 1 آدمی سے گفتگو کر رہا تھا آن لائن, تو میں نے اس کو کہا کہ جو آپ نے ہمیں یہ بھیجا ہے بیسک یونٹس فار ایکسپیریمنٹیشن, آئی ووڈ لائک ٹو ایون ہیو اٹ بیٹر دین سیمنٹ. تو نمبر 2 نے مجھے جواب دیا فرام نیدرلینڈز, اس نے کہا نو پاکستانی ہیز اسپوکن ٹو اس دی وے یو ڈو. تو آئی سیڈ نو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو always get donation, we want to pay for it. کہتا ہے that's good way of thinking. تو اس نے مجھے کہا 2 اور ایسے ادارے ہیں دنیا میں جو سیمنٹ کا مقابلہ کرتے ہیں. He named 2 universities. پر تم اپنے آپ کو دیکھو, why don't you create that kind of level
of research in your own country, the people will run to you for knowledge. تو یہ دنیا کا ایک پیمانہ ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اب چائنا کیوں آسمان پر چلا گیا؟ اونلی ون ریزن, اس نے اپنے بچے اور بچیوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجا. دنیا کی ٹاپ ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھی, دنیا کی بہترین یونیورسٹیز تھی. وہی 15 لاکھ چائنیز ینگ اسٹوڈنٹس نارتھ امریکہ, یورپ کی ٹاپ اداروں میں جا کے دے ہیو ٹیکن چائنا ایز دا سیکنڈ سپر پاور. $14 trillion اکانومی وہ ہو گیا. وی آر $0.3 trillion اکانومی. America is $23 trillion economy. Japan is $6 trillion economy. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اس پیمانے پر آنا ہے جو آپ سائنسدان یہاں تشریف فرما ہے, میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں. آپ محنت کرتے ہیں, آپ ایک معیار وہاں لے کر آتے ہیں پاکستان کا, اور آپ ہی کے ذریعے کاشتکار تک جو آپ کی نالج ہے وہ عملاً پہنچنی چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ ٹیکنالوجی, اپلائیڈ سائنٹیفک ٹیکنالوجی. اور میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان میں ہم ہر وقت میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو یہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, میل فارمیشن ہوتی ہے. وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہوگا اگر ہم ایکسلنس, ہارڈ ورک کو ترجیح دیں, توجہ دیں, اور یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان دور دن نہیں ہونا چاہیے, اس ڈائریکشن تک ہم اب شروع کر دیا, پر عملاً ہمیں اپنے آپ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم دنیا کے سامنے مقابلہ کریں گے. شکریہ. On behalf of Harvest Plus, we are highly thankful to the participants of all walks of life, including representatives from Ministry of National Food Security, Ministry of Health, PANA, Dr. Shahzad Ali Khan, Vice Chancellor, Health Services Academy, Ms. Madam Afshan Tehseen Bajwa, Chairperson, National Commission on Right of the Children, PRC, NARC, GAIN, and other public and private sector participants. I am also thankful to the presenters who highlighted zinc deficiency and efforts to alleviate malnutrition through development and dissemination of zinc wheat varieties in the country. This has been a joint effort by all stakeholders at national and international level, and also special thanks to PANA to help organize this event. And at the end, thankful to media team who covered this event, and hope that the subject of zinc deficiency and to overcome malnutrition will be main focus of media in future. And at the end, thanks to Sayyid Fakhri Imam Sahab